ادھر دیکھ، اب اٹھنا نہیں، سبحان اللہ بھی نہیں کہنا ہے تمہیں، ٹھیک ہے؟ دل دل میں کہنا جو بھی کہنا ہے، بس آرام سے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ماں باپ کی تائید میں تقریر سنی، میں ماں باپ کے خلاف تقریر کر رہا ہوں، کیونکہ جب ماں باپ اولاد کی وجہ سے غیر سنجیدہ ہو جائیں تو اولاد سوائے بربادی کی اور کس طرف جائے گی؟ بچہ اگر انگارہ پکڑے نا تو ماں اسے اٹھا لیتی ہے کہ نہیں نہیں ہاتھ جل جائے گا، چھوٹا بچہ ہے، انگارے پہ نہیں جانے دوں گی۔ بچہ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے، نشہ کرتا ہے، ماں کو تکلیف ہوتی ہے۔ بچہ شراب پیتا ہے، ماں باپ کو دونوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ بچہ جوا کھیلتا ہے، ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ بچہ زنا کرتا ہے مگر ماں باپ کو تکلیف نہیں ہوتی۔ مجھے بتائیں کہ اگر ہاتھ جلنے سے تجھے تکلیف ہو رہی ہے تو تیرا بچہ اگر زنا کرتا رہا، اگر یہ تیرا بچہ برائیاں کرتا رہا تو یہ بتائیے تو پھر جہنم میں چلا جائے گا، پھر تجھے تکلیف نہیں ہوگی۔ ایسے تو جانور بھی بچہ پیدا کرتے ہیں جیسے ہم لوگ بچہ پیدا کر رہے ہیں، کوئی اخلاق نہیں سکھاتے ہم کہاں سے سکھائیں گے؟ ہم خود نہیں سیکھیں۔ میاں بیویوں کے جھگڑے سنتے سنتے بچے بڑے ہوتے ہیں، جھگڑالو ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ کرمنل بچے کون ہوتے ہیں؟ کرمنل، یہ سفاک، یہ ڈکیت، یہ چور، یہ قاتل، یہ کون ہے؟ ان پر ریسرچ ہوا ہے کون ڈکیت بنتے ہیں، کرمنل بچے کون بنتے ہیں۔ ان پر 70 سال ریسرچ ہوا ہے۔ کتنا سال؟ 70 سال۔ ہارورڈ یونیورسٹی نے ریسرچ کیا کہ آخر وہ کون ہے جو کاٹ دیتا ہے اور اسے درد تک نہیں ہوتا۔ یہ وہ بچے ہیں جن کے بچپن میں یہ روتے رہے تھے اور ان کے ماں باپ نے انہیں اٹھا کے پیار نہیں کیا، لہٰذا انہیں بچپن میں پیار نہیں ملا تو یہ پھر بڑے ہو کے بھی کسی کو پیار نہیں دیتے، یہ گلے کاٹتے ہیں۔ اللہ اللہ بھائی اب وہ کہتا نا ڈکیت صاحب ذرا رحم کرو، تو وہ کہتا ہے میں تو جانتی رہنا ہوتا کیا ہے، میرے باپ باپ نے مجھ پہ کیا ہی نہیں۔ آپ مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، پھر آپ مجھے بتائیں کہ مائیں نیک نہیں ہوں گی، باپ نیک نہیں ہوں گے تو بچے کہاں سے نیک ہوں گے؟ باپ آیا، توجہ کرو میری طرف دیکھو، باپ آیا کما اما کے گھر میں رات میں گھسا 9 بجے 10 بجے موبائل لے کے بیٹھ گئے۔ اب وہ موبائل میں لگ کے چیزیں دیکھ رہے ہیں، بچے ادھر کھڑے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اب بچے جیتے جی یتیم ہو گئے۔ جو موبائل چلاتا ہے اسے کیا پتا کہ بچے جب پیٹ پہ کھیلتے ہیں تو کتنا مزہ آتا ہے۔ مجھے بتاؤ یہ 2 کوڑی کا یہ موبائل، اس کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں، یہ اتنا ضروری ہو گیا۔ ارے جن کی اولادیں نہیں ہیں ان سے پوچھ کے اولاد کا درد کیا ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی میری باتیں؟ نہیں آ رہی؟ بیٹھ آئے اور آ کر کے موبائل چلانے لگے، موبائل میں جو ہے وہ کچھ چیزیں دیکھنے لگے۔ اچھا دیکھیں آپ بچوں کو آپ کیسے روک لیں گے جب آپ خود ہی دیکھتے ہیں گندی چیزیں؟ کیسے روکیں گے بتاؤ آپ؟ جب تک آپ خود نیک نہیں ہوں گے تو بچے کیسے نیک ہوں گے؟ جب تک مائیں نیک نہیں ہوں گی بچے کیسے نیک ہو سکتے ہیں؟ مجھے بتاؤ آپ، مائیں پہلے کے زمانے کی عورتیں اتنی شریف، اتنی نیک، اتنی دیندار ہوا کرتی تھی، ایسی نیک عورتیں ہوتی تھی کہ ہم نے یہ سنا ہے، یہ مثال آپ نے بھی سنی ہوگی کہ فلاں عورت نے اپنے شوہر کو نمازی بنا دیا، قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا تو بیوی نے اپنے شوہر کو قرآن پڑھا دیا۔ مثالیں سنی ہیں بھائی؟ نہیں ہے سنی، مثالیں نہیں سنی۔ اب مثالیں یہ آ رہی ہیں؟ نہیں اب نہیں بھائی یہ مثالیں۔ اب عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ بھائی بس ہمیں یہی کام ہے، کام کرتی نہیں، جتنا کام کیا اس کے بعد پھر لگ گئی قائم میں فلموں میں، ڈراموں میں، گانوں میں، باجوں میں۔ عورتیں بے حیائی کی طرف تیزی کے ساتھ جا رہی ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں یہ کر لوگے تو ٹھیک ہو جائے گا معاملہ، یہ کر لوگے۔ میں کہتا ہوں کتنی شور مچاتے رہو، چاہے کتنے نعرے لگاتے رہو، جلسے میں نعرہ لگانا آسان ہے، یہ نعرہ لگانا نہیں ہوتا ہے۔ نعرہ لگانا تو وہ ہوتا ہے میاں جلسوں میں نعرہ لگا کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیا۔ یہ نعرہ کوئی سے بھی نئے نعرے خوب لگاؤ، خوب نعرے لگاؤ، جتنا دل مطمئن کرنا چاہتے ہو کر لو، مگر اپنے گھروں پر تو دھیان دو۔ اگر گھر میں 5 لوگ ہیں تو خدا کی قسم 5 میں سے کہیں تو ایک بھی نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ پورا گھر بے نمازی ہے۔ میں بھائی نعروں کا مخالف نہیں، نعرہ لگانے والے کی جوتیاں میرے سر پہ، میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں نعرہ لگاؤ،
مگر اپنے آپ کو مطمئن تو کرو, غور تو کرو, ذرا غور تو کرو. میں پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں, جب تک مائیں نیک نہیں ہوتی بچے نیک نہیں ہوتے. پہلے کے زمانے کی عورتیں کیسی تھی, اگر وہ نماز پڑھتی تھی تو چاہتی تھی میرا شوہر بھی نمازی ہو جائے. ایک واقعہ میں آپ کو پنجاب کا سناتا ہوں, اور اس کے بعد یہ پنجاب کا غیر منقسم ہندوستان, جب ہندوستان یہ جو ہے وہ ہندوستان جب تقسیم نہیں ہوا تھا اس زمانے کی بات ہے کہ ایک جگہ با زید نام کے ایک چودھری رہتے تھے. 3 بیبیاں تھیں ان کی. کتنی بیبیاں تھیں بولو؟ 3 بیبیاں تھی. بازید نام کے ایک صاحب ہیں, چودھری صاحب ہیں. اچھا, وہ رات کو سوتے اپنے کمرے میں ہے, اپنی بیٹھک میں ہے, بیبیوں سے ان سے بات چیت کرتے ہیں, انہیں وقت دیتے ہیں, ٹائم ان کے ساتھ, بس وقت ان کے ساتھ وہ بتاتے ہیں, مگر سونے کے لیے اکیلے تنہائی پسند ہے. اور جب رات کو وہ سوتے تھے تو ان کا نوکر پہلے دودھ لے کر کے آتا تھا, کچھ بادام وہ کھاتے تھے, اس کے بعد وہ سوتے تھے. اب ایک جو تیسری بیوی نہیں آئی تو وہ بڑی سمجھدار تھی. اس نے دیکھا تو اس نے ایک دم سوچ لیا مجھے کیا کرنا ہے. یہ